السلام علیکم، میں ہوں علینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ ود سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر کل ہے. کا دن تھا پورا ایک جنگ کی ہائپ میں گزرا، بالکل ایسا. بعد میں چلا بس بھارت کا پراپوگنڈا ہی تھا اس کو. ہاں، ان کا کام ہے شور شرابہ مچانا اور ہمارا کام انہیں درست کرنا. جی، اپنا پہلا جو سیگمنٹ اسے شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ٹاپ سٹوریز. ہاں، وہ ٹاپ سٹوری وہی ہے جی. کل صبح شور بچا اور افواہیں شروع ہوئیں، فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں، میسیجز آنے لگے کہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے. میرا پہلا ریئیکشن یہی تھا کہ کانٹ ڈیئر، اتنا تو ہمت نہیں ہے اس میں کہ پاکستان پہ حملہ کر دے. پھر معلوم ہوا کہ یہ سرجیکل سٹرائکس کی ہیں اس نے، اور یہ ان کے ڈی ایم او ڈائریکٹر ملٹری آپریشن کہہ رہے ہیں جو پچھلے انہوں نے بات کی تھی. پاکستان کی طرف سے آیا تھا بھائی یہ جو لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کرتے ہیں ویسے ہی انہوں نے وائلیشن کی ہے، فائرنگ کی ہے، اور اپنے واٹر گنوں وغیرہ سے جو گولے برسائے ہیں. اور جواب میں پاکستان نے بھی کارروائی، ہمارے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، 8-9 زخمی ہوئے ہیں، ہم نے جوابی کارروائی کی ہے. اور ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ ان کے کتنے لوگ اس کے ہٹ ہوئے ہیں. شام تک ڈیٹیل بھی آ گئی. ایک سیکٹر پہ 8 مارے گئے تھے، ایک پہ 6 مارے گئے تھے. لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، وہ اٹھا کے آتے نہیں تھے. رات کو انہوں نے وہ لائٹس بند کر دی جو کہ سرحد پہ لگا رکھی ہیں کہ تاکہ پاکستان کی ہر چیز کو دیکھ سکے. کس لیے بند کر دی؟ خیال غالب یہی ہے کہ وہ اندھیرے میں اپنی لاشیں اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں. لیکن بھارت نے پورا ہنگامہ کر دیا. ان کا ڈائریکٹر ملٹری آپریشن نے کہا کہ جناب ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہیں. تو یہاں ہم سمجھ لیں کہ اس کو سرجیکل سٹرائک کا مطلب نہیں آتا. سرجیکل سٹرائک عموماً ایئر سے ہوتی ہے، بالکل ایسا کہ آپ نے اندر کوئی ٹارگٹ چنا، وہاں آپ نے پیراشوٹ سے اتارے یا کسی اور چیز سے اتارا، راکٹ مارا، کچھ کیا، اس کو ہٹ کیا. یا آپ نے اگر کوئی اپنے ایک اندر جا کے گھس کے کوئی کارروائی کرنی تو فوج کو داخل کیا. کہ یہ کہ اپنے علاقے سے آپ نے گن فائر کرتے رہے اور کہا ہم نے سرجیکل سٹرائک کرنی ہے، اس کو سرجیکل سٹرائک تو نہیں کہتے نا جی. یہ تو آپ روز کرتے ہیں، ہم بھی روز کرتے ہیں. اور اس کے جواب میں اچھا جو ڈی ایم او ہے، پتہ نہیں کیا جنرل کیا نام ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے، وہ عجیب الخلقت آدمی ہے. رنبیر سنگھ. کیونکہ سب سے پہلے انہی کا رابطہ جب ہوا تھا، اوڑی کا واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انڈین ڈی ایم او نے پاکستانی ڈائریکٹر ملٹری آپریشن سے بات کی ہے. اور معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اوڑی کے واقعات میں ہمارے پاس ثبوت ہیں، اسلحہ بھی پاکستانی تھا، اور اس میں سے کچھ جوس کے ڈبے نکلے ہیں پاکستانی تھے وغیرہ وغیرہ، کچھ طرح کی بات. فنگر پرنٹس، ڈی این اے، وہ تو بعد میں، لیکن یہ کہا. اور اسی وقت لوگوں نے، بلکہ ان کے آرمی چیف نے بعد میں کہا کہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ پاکستانی اسلحہ تھا یہاں پر. یعنی کہ وہ اب بھی انہی کی طرف سے ہی منسوب کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے. لگتا ہے کہ کوئی سیاسی قسم کے جرنیل ہیں، اس کو یہاں وہ یوز کر رہے ہیں اپنی فوج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. فوج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس لیے کہ انڈین جو مودی گورنمنٹ ہے وہ غالباً پریشرائز کر رہی ہوتی، کچھ تو کرو یار، ہم نے ووٹر سے بات کرنی ہے، کچھ لینا ہے. ایئر فورس، نیوی اور تینوں نے جا کے صاف لفظوں میں کہہ دیا. آج آرٹیکل میں بتاؤں گا کہ ان کی حالت کیا ہے. اکانومسٹ کا آرٹیکل ہے، چھوٹا موٹا آرٹیکل نہیں. انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم پاکستان سے جنگ نہیں لڑ سکتے. دیکھیے، اگر 1 اور 3 کی سپیریورٹی تعداد میں ہے بھی، اور اسلحہ بھی ہے، ابھی ہم نہیں کہتے کہ اسلحہ ان کا خراب ہے، سب بھی ہے، تو پاکستان اتنی ٹرینڈ آرمی ہے کہ اس ٹرینڈ آرمی کے خلاف اس سپیریورٹی کے ساتھ لڑنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. سب کو معلوم ہے. انہوں نے کہا جی بھئی ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ سرجیکل سٹرائکس بھی چھوڑ دیں، پاکستان اس کا جواب دے گا، بہت سخت دے گا اگر سرجیکل سٹرائکس کیے گئے. اچھا، انہوں نے کہا کچھ تو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا لو جی سرجیکل سٹرائک کر دی ہے. یعنی کہ عام بارڈر وائلیشن کو انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کا نام دے کر اپنے لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیا. اور بھارت کے لوگ بھی کمال کے لوگ ہیں جی. سونیا گاندھی تک وہ روم راج اور رام راج کی جو بات ہوتی تھی وہ غالباً ابھی وہاں کے مزاج کو سمجھی نہیں. انہوں نے فوج کو مبارکباد بھی دی کہ وہ مقابلہ جاری ہے نا، کہ بی جے پی میں اور کانگریس میں الیکشن بھی ان کو سر پہ کھڑے نظر آتے ہیں، مقابلہ جاری ہے. انہوں نے مبارکباد بھی دے دی. پاکستان اچھا، ہمارے ہاں بھی ایک عجیب کہانی ہے. رات کو شروع ہو گئے، نواز شریف کیوں نہیں بولے؟ 12 گھنٹے کے بعد طلب کیا ہائی کمشنر کو انڈیا کے. اچھا، کیونکہ وہاں پر مودی صاحب جو شروع ہو گئے تھے آل پارٹی کانفرنس لے کے، تو وہ شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سرجیکل سٹرائک اگر کی نہیں، سرجیکل سٹرائک ڈی ایم او نے کہا نا، لیفٹیننٹ جنرل نے، ہمارے لیفٹیننٹ جنرل نے جواب دے دیا. عاصم صاحب نے باقی کیا کہنا ہے؟ باقی تو صاف کہا ہے کہ بھئی یہ جو رات کو بیان آیا ہے کہ بڑا سخت بیان آیا ہے، لیکن یہ بیان بازی نہیں ضروری ہے. کہاں آپ کر کے رہے ہیں؟ صحیح. آپ نے کابینہ کا ہمارا اجلاس بلا لیا گیا، اب کہ 12 گھنٹے لگے ان کو طلب کرنے کے لیے. ہم مطلب یہ کہتے ہیں کہ صاحب جس حالت میں ہیں
شب خوابی کے لباس میں ہیں تو بھاگتے ہوئے چلے آئیں اور آ کے ہم سے بات کریں, اور یہ لیے مراسلہ ہم نے لکھ رکھا ہے, پہلے لکھ رکھا تھا ہم نے. سٹرائکس تو آپ نے بعد میں کیے ہیں, مراسلہ پہلے لکھ رکھا تھا ہم نے پروٹیسٹ کا. بھائی یہ ہمارے کمال کے ایک بار شرم آتی ہے اس پروفیشن پر کہ پتہ نہیں کون کون لوگ ہمارے آ کے بیٹھ کر اس طرح کی تجزیہ کرتے ہیں, اور ہم پہ پکڑ کے لے آتے ہیں, ان سے باتیں کراتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کیا. اور بھائی کیا کہتے ہیں, اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری سول اور ملٹری میں بڑی دوئی ہے. اس وقت تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ایکا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, اور 12 گھنٹے لگے کیا کھڑے ہوتے ہی ادھر ہوا تھا تو آپ کہتے ادھر آؤ جلدی سے آؤ, مراسلہ پکڑو بھاگ جاؤ. اور بھائی یوں نہیں ہوا کرتا. اور پھر یہ کہنا کہ وہ بولے نہیں, بیان نہیں دیا. بھائی ہمارے ہاں اس وقت اللہ کا شکر ہے ہماری سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے جنگ کے معاملے میں یکسو ہے. اچھا سر, وہ کل میں نے ایک تجزیہ نگار کو دیکھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ تو کرائے ہی بیسیکلی نواز شریف صاحب نے مودی صاحب سے مل کے, تاکہ وہ جو ٹینشن ٹھیک ہے, وہ بھی سمجھدار ہے. وہ یہ میں نے نہیں سنا, یعنی کہ اس طرح کی بھی ایک میں نے ایسے گدھے بھی ہیں, مجھے نہیں پتا. اچھا یہ از ٹو مچ ناؤ. ہمارا میڈیا جو ہے, انڈیا کا میڈیا تو حماقتیں دکھا رہا ہے, ہمارے میڈیا پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی. بھائی عمران کہہ رہا ہے کل میں نواز شریف کے خلاف اور مودی کے خلاف جو ہے, مودی کو جو بات نواز شریف نہیں کہہ سکے وہ میں کہوں گا. اس کو بھی معلوم ہے اس بات کا کہ میں اس وقت جو اپنا مظاہرہ مارچ اور یہ کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا ٹائمنگ کے لحاظ سے مس فٹ ہو گیا ہے, وہ اس سے وڈرا نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس نے لوٹیرک یہ بلڈ کیا ہوا ہے کہ میں انڈیا کو میں جواب دوں گا, جو نواز شریف جواب نہیں سکا وہ میں جواب دوں گا, ان سے بلڈ کیا ہوا. یہ ہمارے پتہ نہیں, یہ پرانا سکرپٹ ان کے پاس جو ہے, ہمارے بہت سے اینکر کے پاس جو پرانا سکرپٹ موجود ہے, آبسلیٹ ہو گیا بھائی, آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے. پانی بہت بہ گیا ان پلوں کے نیچے سے. اب حالات اور ہیں, ذرا اور طرح سوچو, اور طرح غور کرو. بہرحال اب ظاہر ہے کہ یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی. انڈیا اپنے ہاں شور مچا رہا تھا, اور ہم نے اب ان کے ہائی کمیشن کو طلب کر کے ان کو مراسلہ بھی دیا, اور ہمارے ہاں کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے, اور ہمارے ہاں نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے منگل کو, اور شاید اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. اس پہ جی اتنی دیر کیوں لگائی اجلاس بلانے میں؟ یعنی کہ کوئی ایمرجنسی. جی آپ کے 2 بیٹوں کا ہوا تھا معاملہ, ٹی وی پہ 2 بار آئے, اب کیوں نہیں آئے؟ یعنی آپ یہ بات, وہ جو ایک سرحدی وائلیشن ہے اس میں انڈیا کا موقف آپ مان لیں کہ اس نے حملہ کر دیا آپ پہ, کیسے مان لیں آپ؟ ان کے ڈی ایم او نے بات کی, ہمارے فوجی ترجمان نے بات کر دی. جنرل باجوہ کافی ہیں اس کام کے لیے, وہ جواب دے سکتے ہیں, اور جواب دیا انہوں نے کہا بھائی کہاں ہوئے ہیں سرجیکل اسٹرائک, مانے آتے ہیں آپ کو اس کے؟ وہ یہی پوچھ رہا ہے کہ مانے آتے ہیں سرجیکل اسٹرائک کیا ہوتے ہیں, اور اگر آپ کرو گے تو اس کا جواب آپ کو بڑا سختی کے ساتھ دیا جائے گا. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ بھائی وہ ان کا جنرل بیچارہ فوجیوں کی بیوقوفیوں کے ہاتھ ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ فوجیوں کی بیوقوفی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیا میں سرجیکل اسٹرائک کر دیے بھائی مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ, انڈین پبلک کو بتا دو کر دیے. بھائی یہ کہانی ہو رہی ہے انڈیا میں, اور کیا ہو رہا ہے؟ ایسے وہ بھی میڈیا کی طرح چل رہے ہیں, اور کیا چل رہے ہیں جی, یہی کہا جا سکتا ہے. بہرحال امریکہ نے بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان کشیدگی کم کرے. ان کے جان کیری نے سشما سوراج سے بات کی ہے, ان کا جو سکورٹی کیا رائس اس نے بات کی ہے ان کی دول سے. دیکھیں وہ بات میں آخر کہتے ہیں کہ پاکستان بھی لشکر طیبہ کو قابو کرے. بھائی یہ تو انڈیا کو خوش کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, یا اگر سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, اور آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کچھ نہیں کر رہا, اور آپ کو جو گلبھوشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا بلوچستان میں جو پکڑا ہوا ہے, اور آپ کو ان کی ٹیررسٹ وہ کیسے نظر آئے گا؟ ریمنڈ کیا نام تھا, ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ 700 بندے تو ہم نے فارغ کیے تھے یہاں سے, وہ تو امریکہ نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے, وہ بھارت کو کیا کہے گا؟ تو بہرحال یہ ایک پوری ایک کہانی بنتی ہے. چین نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کی حوصلہ افزائی کریں گے, تمام ملکوں کی طرف سے ایک پازیٹیو بات بھی آئی ہے, اور یہ بھی کہا انڈیا کا اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا, ہمارا بھی فرق پڑا ہے, ایسی بات نہیں ہوتی کہ یک طرفہ بات ہو جائے. اور لیکن یہ ہے کہ اب انڈیا, اب تجزیہ آ رہا ہے امریکہ کے ہاں سے کہ انڈیا اب جنگ سے وڈرا کرنا چاہتا ہے, حالات کو نارمل کرنا چاہتا ہے. انہوں لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دی ہیں, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ سے نکل آؤں. بھائی وہ فیس سیونگ ہے انڈیا کی نا جی, ان کے پاس کچھ نہیں ہے بی جے کے پاس سوائے ایک ریٹیرک کے کہ وہ اینٹی پاکستان اینٹی مسلم ایک فضا کریٹ کریں, اور بھی ہم جو پاکستانی فنکاروں پر پابندی لگا دی جائے گی, یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دی, کافی ہو گیا بھائی. اب آپ اپنی لہجے کو بدلیں ورنہ سارا سرمایہ وہاں سے نکل جائے گا. ہم کیوں اپنے جنگ کی صورتحال پیدا کریں؟ ہم کیوں اپنی معیشت پہ اس کے, ہم آرام سے بیٹھے ہوئے. صبح کسی نے کہا جنگ شروع ہو گئی, میں نے کہا انڈیا نے حملہ کر دیا, میں کانٹ ڈیئر.
ایک سمپل جواب تھا میرا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کل وہ ایک اور چیز کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے تھریٹ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے نیوکس جو ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے. کل دوبارہ انہوں نے ایسا کہا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ سٹینس ہے کہ وہ ہمیشہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے اور اگریسو ہوتا ہے. تو کل وہ اس چیز کو بڑا ایکسپلوئٹ کر رہے تھے. کیا اس وقت اس طرح کا بیان دینا چاہیے؟ نیوک ہم نے صندوق میں بند کر کے رکھنے کے لیے بنایا ہے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہتا ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ دنیا کا کون سا ملک جو کہے گا کہ پہلے ہم تباہ ہوں گے, دشمن پہلے ہم پر نیوک سے حملہ کرے گا, ہمیں تباہ کرے گا, پھر ہم یوز کریں گے؟ ہم کہتے ہیں فرسٹ آپشن. بھئی یہ جو جنگی حکمت عملی جنگ کی زبان ہے, اور ہم تو یہ آپ کہتے نہیں کہ ہم نیوک استعمال کریں گے, ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے اسمال ایٹامک آرمز ہیں اس کو اپنی ہی جگہ بندوق میں رکھ کے یوں ماریں گے اور فائر کر دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم وہ تو انٹرنیشنل سپیس پہ اس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کے میزائل, آپ کے نیوک چلیں گے نہیں, اپنی گراؤنڈ پہ رہیں گے. وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں, ہم یہ بندوقوں میں رکھ کے فائر کر دیں گے. اس میں امریکہ بھی کہتا ہے, دنیا کے پورے ملک کہتے ہیں جی آپ اپنے اسمال نیوکلیئر ویپن جو ہیں وہ ڈسمینٹل کریں. کیوں کریں بھائی؟ ہمیں پتہ ہے ہماری طاقت کیا ہے. تم کچھ اور کر لو گے, ہم اور چیز بنا لیں گے. اب ان کے جنگی تیاروں کا, ان کا حالات کیا ہے آپ دونوں کا, یہ ایک آرٹیکل ہے جو اکانومسٹ کا آرٹیکل ہے, جس کا میں ابھی بعد میں ذکر کروں گا. ابھی میں نہیں کر رہا کیونکہ وہ آرٹیکل کے حصے میں آئے گا. کل پرائم منسٹر نے اور سی او ایس نے میٹنگ بھی کی ہے, کابینہ کا اجلاس بھی, نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بھی, پارلیمنٹ کا اجلاس بھی. ان لوگوں کو وہاں تقریریں صرف جھاڑنی نہیں چاہیے. یہ وہ وقت ہے جب قوم کو یکسوئی کے ساتھ ایک اپنے آپ کو دکھانا چاہیے, اور بس ایک دکھانے سے جنگ ختم ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ بھارت کی ابھی اتنی ہمت نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ ہم میں ایکا ہے, جنگ کے معاملے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, باقی معاملات ہم نپٹ لیں گے, دیکھا جائے گا. اگر ہم نے اپنی زبان کو ٹھیک رکھا, درست رکھا, تو جنگ ختم ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, لیکن ہمارے لوگوں کی بہت مزے. ایاز امیر کا آرٹیکل مزے کا ہے, وہ بھی میں ابھی اس کا تذکرہ کروں گا, لیکن وہ بات کی بات ہے. تو بہرحال یہ اس منظر نامے پہ ساری چیزیں ہیں. اور بھارت کی سٹاک ایکسچینج کرنسی کا فرق پڑا ہے. انہوں نے سردی گاؤں خالی بھی کر دیے ہیں, ایمرجنسی لگا دی ہے, اور سکول بند کر دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پاکستان میں بھی کچھ سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے, لیکن انڈیا میں زیادہ آئی ہے. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا وہ ختم کر. ادھر عبد الباسط جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں وہاں, یعنی سفیر ہیں, ہائی کمشنر چھوڑیں آپ, یہ کامن ویلتھ کا بھی ایک کھڑاک ہے, فراڈ ہے جو ہم نے چلا رکھا ہے. ہمارے جو سفیر ہیں وہاں, ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کہ تم چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ. اور آج بہرحال عمران خان کی مارچ بھی ہے جی. کل میں ادھر گیا تھا, اس لیے بھی گیا تھا کہ اس علاقے میں ایک طرح سے میرا مستقبل کا گھر ہے جو وہاں موجود ہے, لیک سٹی میں پاس ہی. تو ہم وہاں سے گزرے, میرے ساتھ رفتار سے جہاں سے ہم گئے کہ دیکھیں صحیح وہ جو مین چوک ہے وہ انہوں نے پورے گھیرے میں وہاں بنایا ہوا ہے سٹیج, اور ایک طرف جو سڑک جاتی عمرہ کو جاتی ہے وہاں یہ کنٹینر بھی کھڑے ہیں. دونوں خبریں ٹھیک ہیں, اور یہ کہ باقی پرسکون تھا. ہم اسی سڑک سے گزر کے آئے ہیں, اسی سڑک سے گزر گئے ہیں. آج کیا ہوتا ہے یہ شام کو دیکھنے والی بات ہے. کل ایک کشمیر کانفرنس تھی, آزاد کشمیر کے صدر وزیر اعظم جو ہے راجہ فاروق حیدر, وہ چیف گیسٹ تھے. شہباز شریف صاحب نے, ان کا جو پرانا گھر ہے 180 ماڈل ٹاؤن والا, جو اب تو خیر پارٹی آفس ہو گیا ہے, وہاں یہ کانفرنس تھی. سو کارڈ کانفرنس کیا, ایک جلسہ سا تھا. اور وہاں انہوں نے راجہ فاروق حیدر نے بہت عمدہ تقریر کی, میں نے پہلی بار سنا, بہت عمدہ تقریر کی, فیکٹس اینڈ فگر کو, جذبات کو ملا کر بہت خوبصورت. کوئی آواز بھی میری طرح کوئی اونچی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. فیکٹس تھے ان کے پاس زیادہ. ہم کبھی کبھی ہالو ہوتے ہوں گے, زیادہ بولتے ہوں گے, زیادہ باجتے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں ملک کی سیاست پہ پاکستان کو دخل نہیں دینا چاہتا, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ مارچ رائے ونڈ کی بجائے اگر واقعے کی طرف ہوتا تو کتنا اچھا تھا. بس اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں, جو آگے دیکھتے ہیں. جی ناظرین, فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ. جی میر صاحب, آرٹیکلز کون کون سے ڈسکس؟ پہلا آرٹیکل تو اکانومسٹ کا آرٹیکل ہے جی, انڈیاز آرم فورسز گنز اینڈ کیز. اچھا, اب وہ آرٹیکل جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انڈین فوج کی حالت کیا ہے. یہ شکلا کا وہ بیان ہے نا کہ ہندوستان کو جنگ نہیں لڑنی چاہیے, وہ پاکستان کو شکست دے سکتا. وہاں بھی ان کے حوالے سے کچھ بہت سی باتیں کوٹ کی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈیا کو اس وقت ایک انسیکورٹی ہے,
دو بڑے خطرے ہیں, ایک پاکستان اور چین, دونوں ہمسایہ ہیں, دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور دونوں سے انڈیا لڑائی لڑ چکا ہے, ان کے تنازعات ہیں, جھگڑے ہیں. تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا پاکستان کا جو سفارتی محاذ ہے تو وہ تو ذمہ داری دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے کافی دکھا رہا ہے, لیکن ان کا فوجی محاذ جو ہے وہ زیادہ مضبوط دکھائی نہیں دیتا. فوجی محاذ زیادہ مضبوط دکھائے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہمارا سفارتی محاذ کمزور ہے, ہوگا بھائی, لیکن ہمارے فوجی محاذ کے بارے میں نہیں کہتے. انہوں نے کہا انڈیا کے پاس کوئی سنجیدہ فوجی مسائل تک نہیں ہے جی, جس سنجیدگی سے کہا جائے وہ بھارت فوج کاغذ پر تو اچھی ہے, کاغذ پر اچھی ہے, لیکن ایکچولی وہ اور کہا جاتا ہے دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے چین کے بعد. اچھا. اور اسلحہ جو ہے 2010 کے بعد خریدنے میں سب سے آگے ہیں, یہ بھی ان کا ہے. اور ان کی فرانسیسی آبدوزیں آئی ہیں, لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ جنگی مسائل پیدا ہوئے ہیں, کچھ اس میں بھی ہے, اور سب چیزیں اپنی جگہ. انہوں نے کہا ادھر یہ بھی ہے کہ ان کا فوجی جو ہے عدالتوں میں تنخواہوں کے کیس لڑتے پھرتے ہیں بیچارے, ان کے جرنیل بھی جو وہ ان کا سٹرکچر اسٹرانگ نہیں ہے. تینوں فوجوں کے درمیان جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے, ہمارے یہاں نا جوائنٹ چیف آف اسٹاف ایک کمیٹی, ان کے ہاں کوئی ایسا سٹرکچر بھی نہیں ہے, اگرچہ ہمارے ہاں بھی یہ کمیٹی اتنی فعال نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, بلکہ آرمی ہی سارا کچھ کرتی ہے. تو انہوں نے کہا ساری چیزیں جو ہے وہاں موجود ہیں, ان کی فوج میں ساری چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اگر جو ہمارے جہاز ہیں وہ بڈھے جہاز, روسی جہاز, وہ تو خراب جہاز ہیں, کام بھی نہیں کر سکتے. تعداد تو ان کی کہتے ہیں خاصی بتائی جاتی ہے, 1970 میں ہم نے لیے تھے, لیکن اس کو گیئر میں آنے کے لیے دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس گنی جاتی ہے, لیکن ٹھیک طور پر گیئر میں آنے کے لیے 2023 سے پہلے یہ اپنے جہازوں کو نہ بدل سکتے ہیں, نہ ان کی مرمت کر کے اس کو قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ چل سکے جی. 1962 نے کہ نئے معیار کی رائفلیں دی جائیں, وہ رائفلیں بھی نہیں ہیں ابھی تک ان کے پاس, اور جو رائفلیں انہوں نے خریدنی تھی اب انہوں نے فرانس کے ساتھ کوئی 126 طیاروں کی ڈیل کی ہے, اب کم کر کے 36 کر دی ہے. دیکھو نا آپ ڈیل تو کر لیں گے لیکن پیسہ لگتا ہے بھائی, اور بنیا پیسہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے. ویسٹ کی تو خواہش ہے کہ یہ اسلحہ خریدتا جائے, لیکن وہ سوچتا بھی ہے. اور ان پہ فوج کے اندر سکینڈل بھی کئی ہیں کرپشن کے, یہ ایک نہیں کئی ہیں. اچھا یہ ساری کہانی 16 سال سے روسی طیارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, وہ ٹھیک نہیں جلدی ہو سکتے, خراب ہو گئے وہ, اور آپ دوسروں کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اور ہر تینوں مسلح افواج آرم فورسز الگ الگ ہیں, ہر ایک کی اپنی جاگیر ہے گویا. وہ ایئر فورس کو اپنا سمجھتا ہے, نیوی کو اپنا سمجھتا ہے, یعنی یہ کوارڈینیشن ایفرٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اور ویسے بھی وہاں جو ڈیفنس منسٹری ہے وہاں سیولین بیٹھتے ہیں, ان فوجیوں کے ساتھ ان کی بات چیت نہیں ہوتی. اچھا, یعنی حکومتی معاملات یہ ہیں. اور مطلب یعنی کہ ان کا کانسیپٹ بڑا اچھا فکر لکھا ہے کہ جی پی نہیں ہو, جنرل پریکٹیشنر. آپ ڈاکٹر کے پاس, MBBS کے پاس جائیں, وہ جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے, فیملی فزیشین ہوتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ یعنی کہ عام سطح کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے, آرڈنری ڈاکٹر کہہ لیجیے, توہین نہ ہو اگر, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ سرجری کرا سکتے ہیں. صحیح, ایسا ہے نہیں ان کے پاس. اور انہوں نے کہا کہ ان کا طاقت تو ہے, عقل نہیں ہے, دماغ استعمال نہیں کرتے, زبان بڑی کرتے ہیں. اکانومسٹ کا تبصرہ ہے جی, وہ لندن والا اکانومسٹ, یار کوئی میں نے نہیں چھاپا ہوا, یہاں گلف اکانومسٹ نہیں ہے, پاکستان گلف اکانومسٹ نہیں ہے, یہ وہ اکانومسٹ ہے, اس کی یہ رائے ہے جی. اچھا اس طرح آج ہمارے ہاں کلدیپ نیر نے, جو کہ عام طور پر بہت سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں پہ تبصرہ کرتے ہیں, ان کی باتوں سے بھی لگا کہ وہ بھی برکھا دت بن رہے ہیں. اچھا صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جس سشما سوراج کی تقریر ہے, یہ جہاں غم و غصے کا اظہار ہے انڈیا کا, وہاں بے بسی کا اظہار بھی ہے. پاکستان بازی نہیں آ رہا, اور اگلا قدم ہم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کارروائی کریں, جوابی کارروائی کریں. اور اب زیادہ تحمل بھارت میں نظر نہیں آتا, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. اور سہولت کاری بہت بڑھ گئی ہے. اور اب پاکستان کہتا ہے کہ یہ اوڑی کا حملہ بھارت نے کرایا. اچھا اب اس پہ وہ چڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ الزام لگا دیا. اب چڑے ہوئے تو ہو, لیکن بتاؤ کہ ہم نے کیسے کرایا, یہ بتا دو نا ذرا, کہاں سے کرایا, کیسے کرایا. اور اگر تم نے یہ سرجیکل اسٹرائک جس پہ برکھدت قسم کی چیزیں بھی چوں چوں کر رہی ہیں, بولتی رہیں, تو پھر یہ سرجیکل اسٹرائک تو بہت مہنگے پڑیں گے آپ کو. بالکل. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آئندہ ہماری توپیں چلیں پاکستان سے, وہ تمہارے کسی ملٹری بیس کو ہی ہٹ کریں. بالکل. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. جنگ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے درمیان, لیکن مذاکرات سے بھی کوئی نتیجہ نکلتا.
اس بار ان کا لہجہ لگتا تھا کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ پاکستان سے کہتے ہیں کہ پاکستان زیادتی کر رہا ہے. جو کلدیپ پلیئر اس میں ذرا انہیں سار کانفرنس تھی وہ اب کوئی نہیں جا رہا, وہاں نہیں ہو رہا, اور یہ پاکستان ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو چھیڑا ہی ہے ان واقعہ سے توجہ ہٹانے کے لیے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ الٹی بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ساری باتیں جو ہے کشمیر توجہ ہٹانے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے سارا چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ یہ کشمیر کے واقعات جو ہیں, کشمیر کا مسئلہ چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ ان واقعہ سے توجہ ہٹائی جائے وغیرہ وغیرہ. سنتاز کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح ایوب وغیرہ اعلان, انہوں نے کہا پاکستان تو کہہ دیا کہ اعلان جنگ ہوگا, سرتاج عزیز نے کہہ دیے. تو یہ اگر آبی جنگ بھی ہوئی تو کیا اس کی صورت کی, انہوں نے یہ بات طے ہے کشمیری نوجوان غصے میں ہیں اور وہ جو ہے اپنی آزادی سے کم کوئی چیز مانگ نہیں رہے جی. 47,000 لوگ مر چکے ہیں, اور پھر سارا کہ مہاراجہ نے کیسے کیا تھا اور کیا صورت تھی. ان کو دکھ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پھر تقسیم ہو گئی اور مذہب کی بنیاد پر ہو گئی تو سیکولرزم کی نفی ہو جائے گی. یہ اس کو گویا انڈیا کی نفی سمجھتے ہیں. اور بھائی یہ ہے کہ جب کشمیر کا ایجنڈا پورا کرو گے, جب اب تقسیم کر دو گے حکومتوں کو, یہ ہم نامکمل ایجنڈا کہتے ہیں, باقی جو ہندوستان تمہارا رہ جائے گا اس پر سیکولرزم کامیابی سے چلاؤ, وہ پھر پوری نہ ہو. وہ کہتا ہے کسی ریاست کا بن جانا انڈیا کے سر پر وہ سیکولرزم کے ایجنڈے کی نفی ہوگی. بھائی یہ کشمیر آپ کے ہندوستان کا حصہ نہیں تھا, یہ الحاق بھی اس کا نہیں ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم فوجیں پھر بھیج سکتے ہیں, تب تم یہ ڈاکومنٹ سائن کرو. وہ آپ نے اس کو ڈسپیوٹڈ مانا ہوا ہے, آئین میں اگر لکھ دیا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. اس کے دو تو یہ آرٹیکل خاص طور پہ اس موقع پہ تھے جو میں آپ کو, تیسرا ہمارے اعجاز امیر کا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی لمیٹڈ گنز اینڈ لوڈڈ ریٹیرک. انہوں نے کہا جب کشمیر پر ظلم ہو رہا تھا نا, ہمارا پلڑا باری تھا, لیکن جب اری کا واقعہ ہو گیا ہم پیچھے لگ گئے. یعنی کہ یہ وہ مان گئے ہیں, نہیں یہ ان کا سٹائل یہی ہے نا. صحیح. انہوں نے کہا ملیحہ لوڈی کہتی ہے کہ انڈیا کا کیا دھرا ہے اور بڑی, لیکن دنیا میں کوئی نہیں مان رہا یہ بات. یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کا. انہوں نے کہا یہ نواز شریف جو ہے میں ڈمی کہہ دوں گا نہیں, ایمٹی فیسز, ان کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہوا, اور ذہن خالی ظاہر ہوتا ہے کہ ذہن خالی ہے. اور بھائی دیکھو بات سنو, آپ کو چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا ذہن خالی ہے, کچھ تاثرات نہیں دے رہے. اچھا اگر آپ نے تعریف کرنی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ وہ اپنے دل کی بات کو ایسے چھپا جاتے ہیں کہ ذہن چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا. یعنی ایک ہی چیز کو آپ دو طرح بیان کر سکتے ہیں. یہ آپ کا اینگل ہے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں. آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نواز شریف کے نہ جذبات ہیں نہ کوئی ذہن میں کوئی بات ہے, خالی ہے, ان کا چہرہ سپاٹ ہے. چہرہ سپاٹ تو ان لوگوں کا بھی ہوتا تھا جو بڑے بڑے دھمکیاں بھی دے دیا کرتے تھے اور چہرے پہ تاثرات نہیں آتے تھے. اور کہتے ہیں کہ وہ اب تینوں پہ تبصرے کر لیے. یہ ناصر جنجوگا بلوچستان میں ٹھیک تھا جہاں کیا ہے, اور سرتاج عزیز جو ہے یار یہ واپس جاؤ, ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کا جو کام کر رہے تھے وہ اچھا وہ کرو. اور میرے اپنے دوست کہا انہوں نے طارق فاطمی کو, انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ بس مریم نواز کے اطالی کی ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا وہ اطالی کا کام اپنی جگہ تو نہیں بنا رہے ادھر ہے. تو ساری چیزیں وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو نا جو بولتے نہیں ہیں, طوطا چنے باجے گانا کہتے ہیں نا ہم لوگ, تو وہ کہتے ہیں دیکھو اسرائیل بولتا نہیں اٹیک کرتا ہے. حسن نصر اللہ کی تعریف کی ہم کیوں بول رہے ہیں. اچھا ان کا خیال ہے کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب پاکستان کی اصل جنگ تو اس بارڈر پہ ہے, ٹیررسٹ کے خلاف, ٹی ٹی پی کے خلاف, افغانستان کے بارڈر پہ. آپ ادھر کو جا رہے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہماری لڑائی انڈیا کے ساتھ ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہیں رہو, واپس انڈیا کے ساتھ ہی لڑو. اور ضرب عضب وغیرہ بڑے آپ نے اچھا کیا. اور سٹالن کا ذکر کیا ہے کہ سٹالن نے جب تقریر کی تھی وہاں ریڈ اسکوئر میں, تو اس نے 7 منٹ کے اندر, جرمن کی فوج اتنے فاصلے پہ بیٹھی تھی, 7 منٹ میں اس نے تقریر کی اور کہا کہ ہم ان کا جواب دیں گے. چہرہ سپاٹ تھا. اچھا وہ چہرہ سپاٹ اچھا تھا, فلیٹ لکھا ہوا چہرے کو. ہمارے پرائم منسٹر کا چہرہ اگر سپاٹ نظر آ جائے گا, فلیٹ نہیں کچھ اور لکھا ہے, اور تو آپ کو ذہن خالی ہے. اور ہمارے ٹھیک ہے, ماؤ بھی اسٹالن بھی بڑے ٹیررسٹ وہ تھے, ٹائرنٹ تھے, آمر تھے, ظالم تھے, لیکن انہوں نے تقدیر بدل دی. اور انہیں فوج کو فاٹا, بلوچستان, کراچی میں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, انڈیا کی طرف نہیں جانا چاہیے. یعنی تصور کریں نا, یہ we don't need to be on the defensive side. انہوں نے کہا ہمارا اصل محاذ یہ ہے, ہمیں وہاں پہ ڈیفینسو ہونا چاہیے. ہاں یہ افغانستان والا ادھر نہیں آنا چاہیے جی. اور گھبرائے ہوئے ہیں یہ لوگ جی. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ہندو انتہا پسند ہیں, لیکن یہ ہماری لڑائی جو ہے اسلامسٹ ریڈیکلز کے خلاف ہے. اچھا ٹھیک ہے بھی, ٹی ٹی کے جو جنگجو ہیں
بہرحال بات آپ سمجھ گئے ہو زیادہ کیا ہے. رابرٹ فسک صاحب جو ہیں اپالوجی فرام فرانس کے صدر آندے نے اپالوجائز کیا ہے الجزائر کے ساتھ. دیکھو الجزائر کہانیاں بھول چکے ہیں. ہمارے لڑکمن بھی نہیں بلکہ بچپن میں ہی 2 جنگوں کا بڑا تذکرہ تھا پاکستان کے. انقلابی جلوس نکالا کرتے تھے. ہم پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ ویتنام اور دوسرا الجزائر. الجزائر کے بارے میں ہمیں پتا تھا مسلم فرانس کے قبضے میں تھا. وہاں فرانس نے رضاکار فورس بھی وہ اتنا قبضے میں تھا کہ وہ کہتے تھے یہ ہماری کالونی نہیں ہے، یہ فرانس کا حصہ ہے. ٹھیک. یہ اتنا زیادہ تھا کہ الجزائر کی علیحدگی کی بات کرنا وہ سمجھتے تھے فرانس کو 2 حصوں میں بانٹنا ہے جی. اچھا، اور وہاں انہوں نے رضاکار اپنی فورس بنائی تھی جو لڑتی تھی. آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ الشمس والبدر بنائی لڑے، فرانس نے کیا تھا اور فرانس نے بھی ابینڈن کر دیا تھا ان لوگوں کو. انہوں نے کہا ان لوگوں سے الجزائر کے لوگوں سے، اور جو 15 لاکھ لوگ وہاں مارے گئے ہیں، آپ اپالوجی کر رہے ہیں اور اس لیے کہ الیکشن لڑنا آپ نے. اب 4 سال آپ نے حکومت کر لی ہے. وہاں کے 75,000 الجزائرین فوجیوں کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، چھوڑ گئے. رات کو کہہ دیا کہ اپنی فوجی کو کہ جو ساتھ والا آپ کیپٹن ہیں، آپ کے ساتھ والا کیپٹن، ان کو قتل کر دو، یہاں پکڑ کے فرانس واپس لے آؤ. یعنی یہ ہوا فرانس نے مہذب ملک نے کیا، اور یہاں ان کو ختم کر دو. پوری وہ جو بٹالین لوکل جو لوگ آپ جن کے ذریعے ساتھ آپ لڑ رہے تھے، کم از کم انگریز نے یہ تو نہیں کیا تھا نا. ان کے سارے فوجی لوکل تھے نا. 2-4 جرنیل بڑے لیول کے لوگ وہاں سے آتے تھے نا. ان کو ابینڈن تو نہیں کیا تھا. تقسیم ہوگی فوج کی، لیکن فوج جو ڈسپلن رہی گی. 132 سال تسلط رہا جی. اور پھر کیمرے آگے تھے، اور کیمرے جو تھے وہ بتاتے. رابرٹ فسک کا آرٹیکل ہے یہ. اچھا، الجزائر میں جو فرانس نے جنگ لڑی ہے جی، بڑی 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 بغیرتی کی جنگ ہے جی. ان کو اپنا ہی ملک قرار دیا، ان پہ ظلم و ستم کی انتہا کی. اب یہ بھی مثلا اس سے بات ثابت ہوئی ہے کہ اپنے ہی فوجیوں کو کہا کہ جو الجزائر کی فوجی آپ نے بھرتی کر رکھے ہیں یا الجزائر کے لوگ ہیں، ان کو قتل کر دو راتوں رات اور بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں ان کو اٹھا کے فرانس لے آؤ. یعنی کہ اس طرح کے آرڈرز دیے. اور اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا جسے انہوں نے ٹیبو کہا ہے، وہ گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیے جی. 15 لاکھ لوگ مارے گئے جی. اور انہوں نے کہا کیا امریکہ پناہ دیتا ہے اپنے جن سے عراقیوں کو پناہ دی اس نے، افغانیوں کو پناہ دی اس نے؟ ہرگز نہیں. کس کو پناہ دی اس نے؟ تو انہیں یہی کہ اپالوجی کی ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی اس کا نہیں. اوریہ صاحب جی ہمارے جو ہیں آج سونے کے پہاڑ پر جنگ. ایسا بات انہوں نے لکھی ہے کہ یورپ نے یہ فیصلہ کر لیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ آپس میں کچھ جنگ نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے. اور یورپ کے میدان جنگ نہیں بنائیں گے. بلکہ لیکن جنگ وار انڈسٹری میں بہت پیسہ انویسٹ ہوا تھا. وہ جو ہتھیار بن رہے تھے ان کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے وہ جنگ کو، میدان جنگ کو ادھر شفٹ کر دیا. اب وہ جنگ جو ہے نا عراق میں لڑیں گے، اب وہ جنگ ویتنام میں لڑیں گے، اب وہ جنگ افغانستان میں لڑیں گے. اسلحہ بکے گا، فیکٹریاں چلتی رہیں گی، وہ کام ہوتا رہے گا. بنیادی چیز یہی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ پھر کچھ انہوں نے کہ جس ملک میں انڈے اور ڈبل روٹی کی قریب آپ ریاست کے محتاج ہو جائیں روس وغیرہ کے حوالے سے. اور انہوں نے کہا جنگ کے فیصلے عوام کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہ عوام نہیں کرتے، نہ جمہوری طور پر منتخب حکومتیں کرتی ہیں. یہ وار انڈسٹری جو ہے وہ کرتی ہے جنگ کے فیصلے. اور اس پر انہوں نے لکھا ہے. لیکن دکھا کہ اب سارا یورپ کا یہ ہے کہ چین اور بھارت کو کھلا میدان دے رکھا ہے ابھی انہوں نے، یورپ والوں نے، یہاں اسلحہ بیچنے والوں نے. لیکن جو بات آخر میں وہ کسی حدیث کا حوالہ دے کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ وہاں ہونے والی ہے. اور اسرائیل میں جو حدیث لیے اکٹھے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ آخری جنگ یہاں ہونی ہے. اچھا، اس کے حوالے سے یہ بہت سی حدیثوں کو کوٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ میری کیا جرت کہ میں حدیثوں کو کہوں کہ یہ درست ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اس میں میرا خیال میں بھائی میرا تھوڑا سا احتیاط ہی کرے. انٹرپریٹیشن ہی نہیں بات ہے، بلکہ یہ ہے کہ حدیثوں کی سند کی بھی بات ہے کس حد تک کے ہیں. آج الطاف حسن قریشی صاحب نے بھی جی وہ آرٹیکل مجھے نظر نہیں آ رہا، انہوں نے بھی آج جو پوری صورتحال ہے ہماری جی، اور سونے کے یعنی کہ پاگل پن کا مؤثر جواب، انڈیا کا پاگل پن ہے اس کا جو ہم نے جواب دیا ہے. کشمیر، کٹر ہندو، مہابھارت، ساری وہ سشما سوراج، سارا ذکر عالمی رہنماؤں نے نوٹس لیا. بھارت امریکی تعلقات کا کیا اثر، سندھ تاس کے بارے میں ان کا جنگی جنون کم ہوا ہے پاکستان کی محتاط اور متوازن پالیسی کی وجہ سے. بہرحال شیو سینا بھی کہہ رہی ہے کہ بھارت تنہا رہ گیا ہے، جو کہ اتحادی ہے ان کی RSS کی اور ان کی. اور
وغیرہ وغیرہ ہمیں سفارتکاری کی ضرورت ہے, سول ملٹری تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور دنیا کو باور کرانا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں اور ٹھیک کام چاہیے. بالکل جناب, اسی پر لیں گے ہم ایک بریک, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہینڈ پوائنٹ. اور ٹیلی فون لائن پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہما بقائی صاحبہ. ہینڈ اوور ٹو یو میر صاحب. جی, جو صورتحال ہے ملک کی سیکورٹی کے معاملات بھی ہیں اور فارن پالیسی بھی, سب چیزیں شامل ہیں اس میں. دونوں تجزیہ کار ہمارے لیے بڑے ہمیں ان پٹ دے سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب تو جہاں ہماری خفیہ ایجنسی ہے اس کے سربراہ بھی رہے ہیں اس علاقے میں, یہ بہت سے معاملات کو بہت ان ڈیپتھ جانتے بھی ہیں. پہلے میں انہیں سے بات کرتا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب, کیا صورتحال ہے؟ جی انڈیا کہتا ہے سرجیکل سٹرائک کی ہے. ٹیکنیکلی ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ سرجیکل سٹرائک نہیں ہے. کل کوئی وہاں کی برکھا دت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں, ہم نے لانچنگ پیڈ کو اٹیک کیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہانی کیا ہے اور کیا آپ کو نظر آتا ہے کس طرح بڑھتا ہوا معاملہ؟ ہیلو ہما بقائی صاحبہ سے بات کر لیں. ڈاکٹر صاحبہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ جی اچھا آپ ہیں, وہ لائن ان کی ڈراپ ہوئی ہے. بات یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے, ٹیکنیکل بات تو خیر میں بریگیڈیئر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ان کا سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے, فرق پڑا ہے, ہمارے بھی پڑا ہے تھوڑا سا, لیکن یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال کیا انڈیا افورڈ کر سکتا ہے اس وقت کوئی جنگ پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے, مودی جو ہے نا وہ رسک ٹیکر ہیں. انہوں نے پہلے یہ اتنا بڑھا دیا, اتنی ہائپ کریٹ کر دی کہ پاکستان کو وہ ضرور اس کی سزا دیں گے کہ اب اس کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. ان کے اوپر بڑا انٹرنل پریشر تھا کہ وہ کچھ کریں. تو جو ان کی سمجھے ہم کہتے ہیں نا پلینگ ٹو دا گیلری, اس کے لیے انہیں ضرور کچھ کرنا تھا, جس کے تحت انہوں نے یہ کیا. اور دیکھیے بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو پہلے یہی بات ہے کہ آیا یہ سرجیکل سٹرائک تھی یا نہیں, لیکن دوسرا بڑا سوال ہے کہ انہوں نے کہا ہم کچھ دیر میں فوٹیج جاری کریں گے, کچھ دیر میں آپ کو بتائیں گے کیا ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی فوٹیج نہیں آئی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایل او سی پر وائلنس ضرور کی, بلا اشتعال فائرنگ ضرور کی, اور ہمارے 2 فوجی شہید ہوئے بلا وجہ, کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے ریاکشن میں پاکستان نے ان کی 3 چوکیوں کو بھی ڈسٹروائے کیا, اور پھر وہاں ان کے انڈین فوجی بھی ہلاک ہوئے. لیکن دیکھیے ایک چیز چل رہی تھی, انہوں نے پہلے ایک ایسکلیشن کی, اکنامک اگریشن کی, جس میں پانی بھی شامل ہے اور موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس کو اسکریپ کرنا شامل ہے. پھر انہوں نے ایسکلیشن کی ڈپلومیٹک اگریشن کی, جس میں سارک سمٹ شامل ہے, اور پھر فائنلی ملٹری اگریشن. تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا ہیل بینٹ اپون ہے کہ وہ ضرور کچھ کرے. اور پھر سراج میر صاحب غضنفر صاحب سے رات بھی میرے ساتھ بہت بات کر رہے تھے. مجھے جو خدشہ ہے وہ ایسٹرن بارڈر سے زیادہ ویسٹرن بارڈر کا ہے, کیونکہ انہوں نے ابھی انڈیا نے اپنے فوجیوں وغیرہ کی تمام چھٹیاں کینسل کی ہیں. ان کی جو نارتھ ڈویژن ہے وہ تو پوری کشمیر میں لگی ہوئی ہے, ویسٹ ڈویژن شاید وہ ہے جس کی انہوں نے چھٹیاں کینسل کی ہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ ڈپلائمنٹ کہاں آئے گی, اور اگر وہ ڈپلائمنٹ آبویسلی پریزنٹ صورتحال کے تحت پاکستان کے خلاف آئے گی تو کیا ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر سے فوجیں ہٹانی پڑیں گی, اور پھر کیا انڈیا اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گا افغانستان میں ہمارے خلاف؟ کیونکہ جب وہ اس بارڈر پہ گڑبڑ کرتا ہے تو یہ تو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, پوری دنیا موبلائز ہو جاتی ہے. جان کیری صاحب نے بھی 2 دفعہ فون کر دیا سشما راج کو, لیکن ویسٹرن بارڈر پہ شرارت کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. ٹھیک بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی صورتحال رکی نہیں ہے, ٹیمپرری خاموشی ہے, مزید ضرور کچھ ہوگا جس کے لیے شاید مجھے یقین ہے کہ پاکستان تیار بھی ہے. لیکن انڈیا اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ لے گیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اور پھر وہ ایک چیز میں ضرور کامیاب ہوا ہے سجاد میر صاحب, کہ اس نے کشمیر پر سے توجہ ہٹا دی ہے. یہ بات درست ہے. یہ بات سارا فوکس جو ہے وہ بن گیا ہے کہ جی انڈیا پاکستان 2 نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ جو ہے وہ
کانفرنٹیشن پہ ہیں، بلکہ تقریباً کل تو سمجھیے اسٹیٹ آف وار ہی تھی. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. جی بریگیڈیئر صاحب، وہ آپ سے شاید رابطہ کٹ گیا تھا، کیا آپ کیا کہیں گے اس سچویشن پر؟ یہ جو انڈیا کریٹ کر رہا ہے ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک اسٹائل نہیں تھی اور غالباً ہم نے لانچنگ پیڈز پہ ہٹ کیا ہے، جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ کیا پاسبلٹی ہے آگے صورتحال کیسی بنتی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے جو آخری بات کی نا وہ ہے کہ ایک پریٹیکسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سچویشن جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو میری ریڈنگ جاتی ہے کہ انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی ہے. کشمیر سے تو توجہ ہٹانی ہی تھی، لیکن انہوں نے یہ سچویشن کریٹ کی ہے جس کے اندر وار کی ایکسکلیشن کی ہائپ کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائکس کی اور ہم نے یہ کیا، جو نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے، ملٹری ٹرمینالوجی میں بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کراس فائر تو عموماً سال میں کوئی 6 مہینے جاری رہتا ہے بعض دفعہ تو. لیکن یہ جو کچھ ہے اس کے بعد وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گی، اور جب وہ کوشش کریں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے بھی یہ کیا تھا، ہم تو آپ نے ہمیں نہیں روکا تو ہم دوبارہ بھی اس کو کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر ایسکیلیٹ ہوں گی نا، آپ نیوکلیر کی بات ہی نہ کریں آج کسی بھی صورت میں، آپ صرف کنونشنل وار کی اگر بات کریں گے جس میں لائٹ ویپن، ہیوی ویپن کو آپ لے جائیں، میڈیم گن تک، ایس پی بھی نہ شامل کریں، فیلڈ آرٹلری تک لے جائیں، تو اس کے اندر یہ جو تھیٹر ہے نا، یہ تھیٹر بڑھتا جائے گا. کیونکہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں جو لائن آف کنٹرول سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ابھی ان کا یہ چل رہا تھا کہ ویسٹرن کمانڈ کی انہوں نے چھٹیاں کینسل کر دیا. اب ذہن میں یہ ڈالیں ویسٹرن کمانڈ جو ہے اس کے اندر جو 3 کوریں ہیں، 2 کور 11 کور ایک اور کور ہے ویسٹرن کمانڈ امبالہ میں ہے، وہ تمام تینوں کوریں اوفینسو کورز ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ اوفینسو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ان کی میجر جو جتنی بھی ویسٹرن ناردرن کمانڈ، ویسٹرن کمانڈ، ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ، ان کی جتنی ساؤتھ سدرن کمانڈ، ان کی جتنا ڈپلائمنٹ پیٹرن ہے ایسٹرن کمانڈ کو چھوڑ کے جو اوپر بنگال کی طرف اور چائنا کی طرف اور اس کی طرف آتی ہے، اس کا بھی ایک ڈویژن نکل کے آتا ہے، غالباً 8 ماؤنٹین ڈویژن ہے جو اسٹریٹجک ریزرو نارتھ، تو وہ موو کر کے یہاں پہ آتا ہے 7 انفینٹری ڈویژن. وہ جو آپ کی ڈپلائمنٹ 5% ڈپلائمنٹ ہے، ان کے تینوں آرمڈ ڈویژن جو ہے وہ پاکستان پاکستان وہ کسی قسم کی اوفینسو یا ڈیفینسو موو کریں گے. ہم نے بھی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہماری عزم نو کی ایکسرسائز ہوئی تھی، تو ہم نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ انڈیا کولڈ اسٹارٹ کرے گا. کولڈ اسٹارٹ کا مطلب انہوں نے کانسٹیٹیوشن یہ ذرا میرا خیال آواز ٹھیک کریں علی شاہد صاحب، دوبارہ میں ملائیں، آواز کٹ رہی ہے، کوئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا. آپ نے بریگیڈیئر صاحب کی بات سنی اور آپ شاید پہلے بھی ان سے گفتگو کر چکے ہیں، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ یہاں کچھ جو بعد میں کرے گا اس کے اثرات ہوں گے اور وہ یقیناً خطرناک ہوگا. اور آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ افغانستان سے کر سکتا ہے اور اس پہ جواب میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا، جس کو ہم نیوکلیئر فلیش پوائنٹ وغیرہ کر کے ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ خطرہ بھی بیان نہیں کر سکیں گے ہم. دیکھیے مودی وہ واحد پرائم منسٹر ہے انڈیا کا جو کھڑے ہو کے اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ جی ہاں میں بلوچستان میں گڑبڑ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کو جوڑتا ہے ایسٹ پاکستان سے. جو آدمی، اور اس کا اپنا سپریم کورٹ، انڈیا کا اپنا سپریم کورٹ اس کے خلاف پھر ورڈکٹ دیتا ہے. اسی طرح انڈس واٹر ٹریٹی جو 70 سال پرانی ٹریٹی ہے جس میں سے وہ نہیں باہر نکل سکتا، وہ اس کی بھی بات کرتا ہے، پھر ان کا سپریم کورٹ اسے روکتا ہے. میں اسی لیے میں گزارش کر رہی ہوں کہ جو مودی صاحب کا طریقہ واردات ہے اس میں سینس آف رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ کمپلیٹلی مسنگ ہے. اور وہ اسی لیے کانگریس کو ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ بہت کمزور ہیں، آپ پاکستان سے ڈرتے ہیں. اب اپنے یہ دعوے پورے کرنے کے لیے وہ کس حد تک جائیں گے؟ اور پھر نہیں، اس میں ایک پرابلم تو یہ ہے کہ وہاں کا انڈیا کا انڈسٹریز بھی وریڈ ہے کہ کہیں اگر جنگ شروع ہو گئی تو اس کے بڑے نیگیٹو اثرات بھی پڑ سکتے ہیں. تو کیا وہ اس اپنی کلائنٹیل کو نہیں ایڈریس کریں گے؟ صرف انڈین انڈسٹریلسٹ نہیں، 62% انڈین جو ہے اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان صحیح، انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا، ان کی پالیسی صحیح نہیں ہے. لیکن میں شہزاد میر صاحب وہ کہتے ہیں نا ان ڈیسپریٹ ٹائم یو ڈو ڈیسپریٹ موو، تو مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب تقریباً اس صورتحال میں پھنسے ہوئے اور
اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت موبلائز نہیں ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ کس وقت موبلائز ہوگی. کشمیر پر انہوں نے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے خاموشی سادی, لیکن اس وقت تو پورے خطے کا امن خطرے میں ہے, اور پاکستان کا یاد رکھنا چاہیے ہم اوفینسو ریئلزم نہیں کرتے لیکن ہم ڈیفینسو ریئلزم پر ضرور کھیلتے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہوگی تو پھر جواب دیں گے. ٹھیک بات. جی بگیڑی صاحب, آواز آپ کی بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی اس لیے ہمیں دوبارہ رابطہ کرنا پڑا. کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے اس وقت؟ کیا جنگ ایکسلریٹ ہوگی یا مودی کو اپنی اس کلائنٹیل کو بھی دیکھنا پڑے گا جو انڈسٹریسٹ ہے, انٹرپرینور ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا؟ اصل میں انڈسٹری جو ہے اور انٹرپرینور جو ہے, جو ان کا شائن انڈیا کا کانسیپٹ تھا, وہ جو چیزیں تھی اس پر ہو نہیں سکی, بلکہ آپ جو کمیونٹی ہے, جو کسان ہے, انہوں نے جو ان کے خلاف جلوس جلسے نکالے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیے جو کچھ جھارکھنڈ میں ہو رہا ہے نیکسلائی کے ساتھ اور ماؤتھ کے ساتھ, وہاں انڈین آرمی جو ظلم کر رہی ہے وہ تو ابھی تک دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے. خالصتان گرم ہو رہا ہے, دلت ان کے خلاف کھڑے ہیں. اب اس سے نکلنے کے لیے مودی کو انڈیا میں سم اور دی ادر اینٹی پاکستان سلوگن بڑا بائی کیا جاتا ہے, اور اس میں چونکہ وہ موہن بھگوت اس کے ساتھ سنگھ ہے, وہ بابو بجرنگی ہے, ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ ہم نے گجرات میں عورتوں اور بچوں کو یہ بگیڑ صاحب کی رائے درست ہے کہ اینٹی پاکستان سلوگن اس حالات میں خاص طور پر بائی کیا جاتا ہے جب وہاں کئی نیکسلائٹس ہیں, ماؤسٹ ہیں, خود خالصتان کی تحریک اٹھ رہی ہے, میزو کو کئی چیزیں تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی پاکستان سلوگن کو چونکہ لوگ بائی کر رہے ہیں اس کو, وہ ساؤتھ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے, یہ نارتھ انڈیا کا کانسیپٹ ہے. ساؤتھ والے جو ہے وہ صلح چاہتے ہیں, بنگلور ادھر ہی ہے اور بہت سی چیزیں وہاں ہیں. بہرحال آواز بھی کٹ رہی تھی اور بہت کچھ ہو رہا تھا اور وقت بھی ختم ہو گیا, اجازت لیتے ہیں. جی اور بالکل ہما بقائی صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ فور دا گیلری, اگر اس چیز پہ غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے, اس کے پیچھے آخر ریزن کیا ہے. مجھے اور میری سب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, کل دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. اللہ حافظ. پیپسی پارٹی پیک اور 2 لیٹر 1.5 لیٹر کی پرائس میں. آئے ہو میری گلی میں تو پیار سے تم بڑھاؤ مرچی کے تڑکے کو اسپرائٹ سے بھڑکا